بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کو دنیا کے ساتھ محبت کرنے والا کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ہر شخص کو یہاں سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ نزع کے عالم میں کہ جب انسان پر موت کا وقت آتا ہے تو نزع کے عالم میں موت کی شدت کے ڈر سے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ایسے کون سے دو لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو اس وقت بھی بہت زیادہ شدت سے یاد آتے ہیں اور وہ اس کو بھلا نہیں پاتا اور وہ ان کو ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ میرے دوستو، محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالحہ کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میت کے پیشانی پر پسینہ بہہ پڑے اور آنکھیں ڈبڈبا جائیں اور نتنے پھول جائیں تو یہ رحمت الہی کی علامت ہے۔ میرے دوستو، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ وہ شخص دو لوگوں کو ہرگز نہیں بھول پاتا۔ دو لوگ اس کو بہت زیادہ یاد آتے ہیں، ان کو سامنے بٹھا کر وہ چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں دل کے ارمان نہ رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آ کر انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آس پاس میں اس کے دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھیں، کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بولنے کی توقیت دی۔ وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ عزیز و اقارب، نہ دوست اور نہ رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی اور نہ تو اسے اپنا باپ یاد آیا اور نہ ہی بہن بھائی یاد آئے۔ کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، جی ابا حضور، اور اس شخص کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی اور وہ بھی اس شخص کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ مرنے والا کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ میرے دوستو، انسان جب مرتے وقت بچوں کو آخری بار دیکھتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی بھی پلائے گا یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا بھی کھلائے گا یا نہیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں، میری طرح کوئی ان یتیم بچوں کی فکر کرے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگتا ہے، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کرنا، خدا را میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا، ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ اللہ میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا ہوا قرآن میری قبر کو منور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا۔ میرے بچوں کے منہ سے نکلے گئی یاسین والقرآن الحکیم وہ جہنم کی آگ سے مجھ کو دور کر دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے مجھ کو بچا لے گی۔ میرے دوستو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنی ہوئی ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے،
کام کرنے کے بعد واپسی میں جب اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام نے دیکھا وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھائے عرض کیا، اے میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنی ہوئی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص جب مرا تھا تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا۔ معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ میرے دوستو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل بھی نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ بہرحال میرے دوستو، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا اور اس کی روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آ گیا۔ فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف فرشتے اس کے کان میں مشورہ دیتے ہیں، دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کلمہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اپنے نیک اعمال تیار کرتا ہے تو اس کا دل فوراً اس دنیا سے نکل جانے کو چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ بحوالہ شرح الصدور صفحہ نمبر 71۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اولاد صالح عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔